السلام علیکم سکس کلاس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ یقیناً آپ ٹھیک ہوں گے۔ خوش آمدید آئی ایس سی ایس کی طرف سے، اور آج ہمارا 5واں لیکچر ہے۔ کیسا لگ رہا ہے آپ لوگ کو؟ اسلامیات ایزی لگ رہی ہے یا ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے؟ کیا رسپانس ہے آپ کا؟ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کو کوئی چیز ایسی ہے جو بہت ٹف لگ رہی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو میں زیادہ پڑھا رہی ہوں، یا کوئی بھی چیز ایسی ہے جو آپ کو صحیح نہیں لگ رہی، تو آپ پلیز مجھے بتائیں، مجھے اس کا رسپانس دیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کے لیے یہ چیز بیسٹ ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر۔ آج ہمارا لیکچر جو ہے وہ تو ہے جی 5، بٹ آج ہمارا لیسن نمبر 3 ہے، جو کہ نماز کے بارے میں ہے۔ اب اپنے بک اوپن کیجئے، پیج نمبر 25۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 25 پیج پر ہمارا لیسن ہے نماز، اہمیت و فضیلت اور فرائض۔ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، اور نماز کے فرائض کیا کیا ہیں، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے سامنے بک بھی کھلی ہوئی ہے، آ رہا ہے جی۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے معنی بندگی اور عاجزی کے ہیں۔ نماز عبادت اور بندگی کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے اہم فرض نماز ہے۔ نماز وہ خاص عبادت ہے جو مسلمانوں پر دن اور رات میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اپنے لیے یہ عہد کر لیا ہے کہ جو شخص 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے تو اس کو میں اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ دیکھیں کہ سب سے پہلے نماز کے معنی بیان کیے گئے ہیں کہ بندگی اور عاجزی، کہ جب بھی نماز کا وقت ہو تو اس کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور عاجزی کیا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے اندر اتنی عاجزی پیدا کرو کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس عاجزی میں پسند آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل ڈیٹیل بتائی ہے کہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ اور جب کوئی انسان اسلام لاتا ہے تو اس پر جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے مسلمان ہونے، وہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ کلمہ طیبہ نہ پڑھے۔ جب کلمہ وہ پڑھ لیتا ہے، جب وہ توحید کو مان لیتا ہے، اس چیز کا اقرار کر لیتا ہے، تو پھر اس پہ فرض ہو جاتی ہے نماز، کہ اس پر نماز ہر حالت میں ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے، اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ہر صورت میں نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جیسے کہ ابھی میں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ تم نماز قائم کرو، اور تم نماز قائم کرو۔ تو دیکھیں یہ اس کی فضیلت ہے، جو کہ ہم نے وہ پڑھا ہے نا کہ نماز کی اہمیت، فضیلت اور فرائض۔ تو فضیلت میں دیکھیں کیا چیز آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر ادا کرے گا، میں اس چیز کی ذمہ داری لوں گا کہ میں خود اپنے ذمہ داری سے اس کو جنت میں داخل کر دوں، اور جو شخص نماز ادا نہیں کرے گا تو اس شخص کی مجھ پر کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ اچھا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کی پابند رہو۔ یہ ہے جی سورہ طٰہٰ 132 آیت نمبر ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرما دیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز، اہل و عیال سے مراد اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کی پابند رہو، اس کے وقت پر اس کو ادا کرو۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے اہمیت و فضیلت۔ نماز ایسی اہم عبادت ہے جو اپنی پہلی تمام امتوں پر فرض کی گئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو ترک کیا گویا اس نے دین کو گرا دیا۔ اب پہلے دو تو اللہ تعالیٰ کی پہلی جو چیز ہے وہ ہم پر ہمیں یہ بتایا گیا یہ ہماری نالج کے لیے کہ ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں، جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی نبی آئے، سب نبیوں کو ان کی امت کے لیے نمازیں دی گئیں۔ نیکسٹ ہمیں قرآن پاک اس چیز کا حکم دے رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہم تک پہنچا رہا ہے کہ تم نماز ادا کرو۔ جب نماز ادا کرو گے تمہارے اندر سے، تمہارے ذہن سے بہت سے برے خیالات، بہت سے وسوسے تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے اور تم کامیابی کی طرف آؤ گے۔ تیسرا پوائنٹ، نماز دین کا ستون ہے بے شک، اور اگر ہم نماز کو چھوڑ دیں گے تو ہم بہت بری چیز میں، بہت بری خصلتوں میں پھنس جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کو ادا کرنا کیا ہے جی، ہم اپنے آپ کو اس چیز کی طرف راغب کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پیج نمبر 26 اوپن کریں، آپ اس میں دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو آپ علیہ السلام اسے توحید کی تعلیم دیتے، ٹھیک ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توحید کی تعلیم دینے کے بعد اس سے سب سے پہلا عہد نماز کا لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھنے کو کافروں کا طریقہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز نہ پڑھے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ ایک اور موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی انسان اسلام قبول کرنے آتا ہے تو آپ اس سے اسلام قبول کروانے کے بعد، یعنی اس کو کلمہ پڑھانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے کہ اس سے یہ عہد لیتے تھے کہ تم نماز کو ادا کرو۔ نیکسٹ ہمارا ہے جی نماز ہمیں بندگی کا احساس دلاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جو ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے اور ہر مشکل سے ہمیں نجات دلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی مشکل امر پیش آتا تو آپ علیہ السلام نماز میں مصروف ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے، یعنی نماز انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق گہرا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی نماز کو اچھی طرح اور پابندی سے ادا کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، ایمان اور اسلام کی دلیل ہوگی اور نجات دلانے کا ذریعہ بنے گی، اور جو کوئی نماز پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے نماز نہ نور ہوگی، نہ دلیل بنے گی اور نہ نجات دلانے کا ذریعہ بنے گی، اور جو کوئی نماز پابندی سے ادا نہیں کرے گا اس شخص کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن حلف کے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں ساری ہمیں فضیلت بتائی گئی ہے، اہمیت بھی بتائی گئی ہے کہ نماز ہم ادا کریں گے تو کون کون سی چیزیں ہیں جن کے قریب ہم جائیں گے، کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے گا، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ نماز ادا نہ کریں گے تو ہم نماز ادا نہ کرنے کی وجہ سے نقصان اٹھائیں گے۔ اب یہ جن لوگوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا فرعون، حامان، ابی بن حلف، تو یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، یا ان کے وقت میں جو رسول آئے، جو پیغمبر آئے، یہ ان کے کیا تھے، ان کو نہ ماننے والے تھے، ان کے ساتھ اس چیز کو لاتے کہ وہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نہیں مانتے تھے بہت سے ان کے وقت میں، پھر حضرت آدم کے دور میں کچھ ان کو نہیں مانتے ہوں گے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، بہت سے پیغمبر ہیں، کم و بیش 1,24,000 پیغمبران رسول علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو ان کے مخالف ہوتے تھے، تو یہ لوگ بھی انہی میں سے ہیں جو کہ ان کو نبیوں کو نہیں مانتے تھے۔ تو پھر آپ سوچ لیں کہ ان کے لیے کیا سزا ہوگی، تو جو نماز ادا نہ کرے گا تو ان کو ان کے ساتھ ٹھہرایا گیا ہے۔
ٹھیک ہے جی. لاسٹ والی آپ حدیث دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہے. مطلب کیا کہ جو بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے نا، اب اکیلے میں آپ اپنی امیوں کو یا بہنوں کو مت لائیے گا، یہ بات ہو رہی ہے مردوں کی کہ نماز بجماعت ادا کرو مسجد میں. ٹھیک ہے، ہاں اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے 27 گنا ثواب ملتا ہے. اور اگر آپ اکیلے وہی نماز پڑھیں گے تو آپ کے نماز پڑھنے میں، اکیلے نماز پڑھنے میں 27 گنا یعنی کمی ہو جائے گی. تو آپ، مجھے امید ہے کہ اس چیز کی آپ کوشش کریں گے کہ آپ کو 27 گنا زیادہ ثواب ملے، کم ثواب نہ ملے. تو زیادہ ثواب لینے کی وجہ سے آپ کو نماز بجماعت ہی ادا کرنی ہے، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ہی ادا کی جائے. ٹھیک ہے جی. نیچے ہم دیکھیں گے کہ نماز کے فوائد. جماعت نماز کی ادائیگی سے وقت کی پابندی ہوتی ہے. پہلا فائدہ کتنا مزے کا ہے کہ اگر بجماعت میں نماز ادا کریں گے نا تو ایک تو ہمارے اندر وقت کی پابندی ہو جائے گی، ہمیں پتہ ہوگا کہ اس وقت نماز شروع کرنی ہے، یہ نماز کا ٹائم ہے اور مجھے باقی سارے کام چھوڑ کے پہلے نماز کی تیاری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. نماز کی پابندی کرنے سے بدن اور کپڑے پاک اور صاف رہتے ہیں، ایک دوسرے سے میل ملاپ بڑھتا ہے اور تعلقات میں بہتری پیدا ہوتی ہے. اس طرح ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. نماز اسلامی مساوات کا سبق دیتی ہے. دن میں 5 مرتبہ ایک ہی صف میں ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا امیر غریب اور چھوٹے بڑے کے فرق کو ختم کر دیتا ہے. دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ اب ہم یہی چیز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں امیر ہوں، وہ غریب ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا گیا کہ اسلام نماز جو ہمیں مساوات کو حکم دیتی ہے. اس میں کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی اچھا نہیں، کوئی برا نہیں، بلکہ جو بھی مسجد میں جائے گا وہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوگا. تو اس چیز کا فرق ختم کر دیتی ہے کہ کون ہے اور کون کس چیز کا زیادہ حقدار ہے اور کون کس چیز کا حقدار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا قرار دیا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آپ ہمارا پوائنٹ دیکھیں کہ نماز مسلمان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. اس کے بعد وہ میرے کانوں سے سنتا، میری آنکھوں سے دیکھتا، میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے اور میرے پاؤں سے چلتا ہے. وہ مجھ سے جو مانگے میں اسے دیتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان نماز ادا کرتا ہے نا دل سے، ٹھیک ہے جی، دل سے نماز ادا کرتا ہے کوئی بھی انسان تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آ جاتا ہے. کہ یہ نہیں کہ فرض نماز چھوڑ دو، صبح کے 4 رکعتیں ہیں آپ 4 رکعتوں کو چھوڑو، آپ صرف نوافل پڑھو. ہر صبح تو نوافل ہوتے نہیں ہیں. تہجد کی ہم کر لیں کہ جی تہجد کے لیے اٹھتا ہے، تہجد پڑھے، 8 رکعتیں پڑھی، 12 رکعتیں پڑھی، سو گیا، فجر کی نماز کو چھوڑ دیا. تو اس طرح ہم اللہ کے قریب نہیں ہوتے. جو زور کا وقت ہے ہم نے باقی رکعتیں چھوڑ دی، 2 نفل نماز والے پڑھے، 4 نفل اور پڑھے اور بس چھوڑ دی باقی نماز. تو یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو میں نے نماز فرض کی ہے اس نماز کو ادا کرو، اس کے بعد جو باقی نوافل ادا کرنا چاہتے ہو وہ کرو. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے 2 پیج ریڈنگ کیے ہیں. بہت اچھا سبق تھا، مجھے بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے آپ کو، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی اس کو بہت اچھے سے سیکھا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے اس کا سبق کیا کرنا ہے کہ آپ نے پیج نمبر 29 and 30 پہ MCQs ہیں اور فلنگز دی بلینک ہیں اور کالم ہیں، تو آپ نے ان کو بک کے اوپر کرنے کی کوشش کرنی ہے. جو ہم نے پیجز پڑھے ہیں ان میں جو چیزیں آ رہی تھیں انہیں کو کرنی ہے. جو چیزیں ابھی ہم نے نہیں پڑھی اگر آپ کو نہیں ملتی تو آپ ان کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی. ہم اپنے نیکسٹ سبق کو جب ریڈنگ کریں گے تو ہم اپنا یہ سبق اپنے فلنگز دی بلینک MCQs اس میں ایڈ کر لیں گے اور ہمارا چیپٹر مکمل ہو جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس کو بہت اچھے سے یاد کیجیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.